اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 103 سے 105۔ سورہ مائدہ ہے، 7واں سپارہ ہے۔ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا بحیرہ اور نہ صائبہ، صائبہ کا ترجمہ یہاں بجار ہے، اور نہ وسیلہ اور نہ حام، ہاں اور لیکن یا البتہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، یعنی جھوٹا الزام لگاتے ہیں، جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، علی اللہ الکذب۔ اور ان میں اکثر وہ لوگ ہیں وہ اکثر کیا ہیں؟ نرے یعنی خالص بالکل بے عقل ہیں، لا یعقلون جو کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی کیا کہا؟ حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے کیا چیز؟ ما وجدنا، جس پر ہم نے پایا ہے دادا کو، آبانا، ٹھیک ہے، ابا دادا کو جس پر ہم نے پایا ہے، ہمارے آبا جو گزرے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، وہ ہمارے لیے کفایت کریں گے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا، ان کے آبا نہ کچھ جانے، نہ کچھ ان کے پاس علم ہو، لا یعلمون شیئا، کچھ بھی ذرا سا بھی علم نہ ہو ان کے پاس دین کے متعلق، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں اور نہ راہ پر ہوں، نہ کوئی ان کو ہدایت ان کے پاس ہو۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا، یعنی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ لوگ جو خود گمراہ ہو گئے، اگر تم یعنی راہ پر ہو تو، جب کہ تم راہ پر ہو۔ تم سب کی رجوع یعنی تم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا دیں گے جو تم کرتے تھے، یعنی تمہارے جو کچھ اعمال تھے، تم نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب اللہ تعالیٰ تم کو اس کی خبر دے دیں گے، سب بتا دیں گے، تو سب تمہیں نامہ اعمال مل جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیات تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں کو قرید کرنے سے، ایسے بہت سارے سوالات کرنے سے منع فرمایا جن کو اللہ نے لازم نہیں کیا، اور جو فضول قسم کے ہیں، جو بے مقصد ہیں، اس طرح کی تمام باتوں سے اللہ نے منع فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایسے کام اپنے اوپر لازم کر لینے سے منع فرمایا جو اللہ کی طرف سے لازم نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف ہے کتاب التفسیر، تفسیر کا بیان، اس میں اسی آیت کے ضمن میں یہ حدیث بھی ہے 4623، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وسیلہ اور حام وغیرہ کیا ہے۔ بحیرہ، بخاری شریف میں سعید بن مسیب کی روایت کو بیان کیا ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا اور کوئی آدمی اس کے دودھ کو نہیں دوہتا تھا، تو یعنی وہ بحیرہ جانور تھا کہ جس کو بتوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور بحیرہ کا ویسے لغوی معنی ہے کان چرا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کا کان چرا ہوا، یعنی کان کو پھاڑ دیا، کان کو کاٹ دیا، کان میں سوراخ کر دیا۔ تو وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی اور آخری بچہ نر ہوتا، سمجھ رہے ہیں، تو کان چیر کر اسے چھوڑ دیتے، اس پر سواری کرنا حرام سمجھتے تھے،
اس کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے، یعنی اس کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا تھا، سب چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، نسبت کدھر کرتے تھے؟ اللہ کی طرف۔ اور صائبہ کے بارے میں ہے بخاری شریف حدیث نمبر 4623 پر راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عمر بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی اتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا، یعنی جہنم میں اپنی اتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے جانوروں کو صائبہ بنانے کی رسم کی داغ بیل ڈالی تھی۔ صائبہ اصل میں ہوتا کون سے جانور تھا؟ وہ کہ اگر کوئی آدمی سفر پر جاتا یا بیمار ہوتا تو وہ ایک طریقے سے ہمارے یہاں منت مانی جاتی ہے نا، ویسے ہی وہ بھی نظر مانتا کہ اگر میں خیریت سے گھر پہنچ گیا یا اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو میری یہ اونٹنی صائبہ ہوگی، اور اس کا دودھ، گوشت اور اس پر سواری بھی بحیرہ کی طرح حرام تصور کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے بحیرہ کا ذکر ہوا اسی طریقے سے صائبہ کے لیے بھی انہوں نے ایک دوسرا طریقہ ایجاد کیا تھا، اور جس نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں دیکھا کہ اپنی اتڑیوں سمیت، یعنی وہ وہاں گھسٹ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ کوئی شخص دین میں قیاس کر کے اپنی طرف سے خواہ مخواہ اپنی طرف سے یہ کہنے کے لیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے کر رہا ہوں، اور کوئی نئی بات ایجاد کر دے، تو اسی طریقے سے یعنی سانڈ کی طرح سمجھ لیں، جیسے ایک سانڈ یہ چھوڑ دیا بحیرہ کے نام سے، ایک سانڈنی یہ چھوڑ دی صائبہ کے نام سے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ ایسے جنگل میں ہوتے ہیں، کچھ گائے آزاد پھر رہی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے نا یہ بہت ہی مقدس ہے، بہت بابرکت ہے، تو نہ اس کا گوشت کھانا ہے، نہ دودھ پینا ہے، نہ سواری کرنا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ اونٹنیوں کا تھا۔ تو گائے پہ تو لازمی بات ہے سواری نہیں ہوتی، لیکن اونٹ پہ تو سواری ہوتی تھی نا، تو یہ سب وہ اپنے لیے حرام کر لیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے ہمارے لیے۔ اور نمبر 3 پر ہے وسیلہ۔ وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری بار مادہ کو جنم دیتی، یعنی اونٹنی جو ہے اونٹنی ہی، یعنی اونٹنی بچہ بھی اس کا اونٹنی ہی پیدا ہوتا، اور اگر اس نے پہلی اور دوسری بار مادہ ہی کو جنم دیا ہوتا اور درمیان میں کوئی نر، یعنی ایک میل اور فیمیل ہوتا ہے نا، میل بچہ نہ ہوتا تو اسے بتوں کے نام وقف کر دیتے، بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے کہ لیکن اس صورت میں جب کہ وہ برابر 2 مرتبہ مادہ بچہ جنتی، ٹھیک ہے، یہ وہ جوان اونٹنی، اور اس درمیان کوئی نر بچہ نہ ہوتا، یعنی بیچ میں کوئی نر بچہ نہ ہوتا۔ اور حام کسے کہتے ہیں؟ وہ نر اونٹ جو مادہ پر شمار سے کئی دفعہ چڑھتا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے بریکٹ میں، اور کیا ہوتا 10 بچے پیدا ہو جاتے اس سے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اتنی صحبتیں کر چکتا تو اس کو بھی بتوں کے نام چھوڑ دیتے اور بوجھ لادنے سے معاف کر دیتے، نہ سواری کرتے، اس کا نام حام رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اس حام نامی سانڈ کو آپ سانڈ کہیے، جو اونٹ ہوتا تھا، اس کو حامی نام سے موسوم کر دیتے تھے۔ یہ 4 نام یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، آپ یہ کہیں سانڈ اور سانڈنیاں، ٹھیک ہے، اونٹ کی شکل میں، اونٹ کے نام پر ان کے مختلف نام تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، یہ سارے جانور وہ اپنے بتوں کے لیے نظر کرتے اور ان سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ یہ رسمیں انہوں نے خود اپنے طور پر ایجاد کی، اپنے طور پر نکالی، جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ بے شمار رسمیں نکال لی ہیں اپنی مرضی سے، اور کہتے ہیں کہ جی شریعت میں اس کا بڑا ثواب ملے گا۔ آپ جانتے ہیں بے شمار رسمیں ہیں، ٹھیک ہے، پیدائش سے لے کے موت تک بے شمار رسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک رسم ہے 11ویں شریف، کہتے ہیں 11ویں شریف ہے، ٹھیک ہے، اب وہ 11ویں شریف اتنے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ ربیع الاغوث کہتے ہیں،
یہ سب اپنی طرف سے نکال لی. تو انسان کی فطرت میں ہے نا وہ اپنی مرضی چلانا، اس کے اندر ضد بہت ہے. جیسے بچے نہیں ہوتے ضدی، ایسے انسان بڑا ہو کر بھی ضدی ہوتا ہے، اپنی بات کے آگے کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا انسان. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور جو پیدا کیے ہیں یہ کس لیے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے جانوروں کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ انسان انہیں کھائے، ان کا دودھ پیے، ان پر سواری کرے اور ان پر اپنا سامان وغیرہ لادے. ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہو سفر پر، ان پر سواری بھی کرے، ان پر اپنا سامان بھی رکھے. لیکن انہوں نے یہ من گڑھت رسمیں خود ہی ایجاد بھی کی اور نسبت ان کی کس کی طرف کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ حکم نہیں دیا. سورہ مائدہ کی تفسیر میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، تو صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی، مسند احمد میں بھی یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی ہے. جو لوگ بھی دین میں نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس کو ثواب سمجھتے ہیں، پھر اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ، جو بنو جرہم کے بعد بیت اللہ کا متولی بنا تھا، یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین کو بدلا تھا اور سرزمین حجاز میں بت داخل کیے تھے. اس نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنے کی دعوت دی اور جانوروں وغیرہ کے بارے میں ان جاہلانہ رسموں کو رواج دیا جو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں اپنی اتڑیوں کو، اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے. سوچئے ذرا کہ کیا اس کا حال اور کیا اس کا حشر بیان ہوا ہے. اللہ نے صاف طور پر بیان فرما دیا کہ اللہ نے نہ تو کسی کو بحیرہ بنایا، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مشروع قرار نہیں دیا تھا اور نہ یہ اس کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہیں کہ آپ ایسا کرو گے، اللہ کے لیے آپ نے اونٹنیاں چھوڑ دیں، اونٹ چھوڑ دیا، سانڈ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا. ہرگز نہیں. یہ تو مشرکوں نے از خود گڑھ کر شریعت اور قربت قرار دے لیا تھا. اس سے کوئی قربت نہیں حاصل ہوگی، اس سے کوئی آپ کہیں کہ 11ویں شریف کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے من گھڑت چیزیں آپ نے خود قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، انہیں ان سے قربت تو حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کے لیے وبال بن گئی تھیں. ٹھیک ہے، ایسی آج بھی بہت سے لوگوں نے بہت سے رسمیں ایجاد کر کے اپنے لیے وبال جان بنا لیا ہے. قربت تو ان کو خاک بھی نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعقلی بیان کی ہے کہ نرے بے عقل ہیں، یعنی اتنے بدعقل ہیں کہ اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں پھر اس کو دین بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ جناب یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ثواب ہے. آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. لیکن جب ان کو بلایا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا، ان کو بلایا جاتا کہ بھائی ایسا نہ کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، کتاب اللہ میں جو کچھ نازل ہوا ہے حکم، اس کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے. کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کہتے بس ہمارے لیے وہی کافی ہے. جب انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے دین اور شریعت کو اور جن امور کو اس نے واجب قرار دیا ہے انہیں اختیار کرو اور جن کو اس نے حرام قرار دیا ہے انہیں ترک کر دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی طریقے اور مسلک کافی ہیں جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اپنے بابا کو پایا ہے، اپنے دادا کو پایا ہے. ٹھیک ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تو پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے؟ اتنے بدعقل ہو
ابا دادا کنویں میں جا رہے ہیں تو کیا تم کنویں میں گرو گے؟ ابا کے پاس آنکھ نہیں تھی تو ابا اس لیے کنویں میں گرے تھے، تو تم آنکھ ہونے کے باوجود بھی کنویں میں گرو گے؟ دادا کے پاس کان نہیں تھے، بہرے تھے، ان کو بتایا کہ لیکن سمجھے نہیں، وہ کھائی میں گر گئے، تو کیا تم بھی کھائی میں گر جاؤ گے حالانکہ تمہارے پاس کان ہے؟ تو دیکھو ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، وہ اس لیے گمراہ ہو گئے، تمہارے پاس ہدایت پھر بھی تم اس لیے گمراہ ہو گئے کہ تمہارے باپ دادا گمراہ تھے۔ کتنے بدعقل لوگ ہو تم، سوچو تو صحیح۔ گمراہ، ناسمجھ، بے علم اور ہر طرح سے بہکے ہوئے لوگوں کی اتباع اور ان کے طریقے پہ چلنا وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جو اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بڑھ کر جاہل و گمراہ ہو۔ زیادہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص تو اس لیے اس نے بات نہیں سنی کہ وہ بہرا تھا، ایک شخص راستے میں اس لیے گرا کہ وہ نابینا تھا، لیکن آپ تو کان ہونے کے باوجود نہیں سنتے، آنکھ ہونے کے باوجود گر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ اس کا مطلب ہے کہ نابینا سے بھی زیادہ اور بہروں سے بھی زیادہ آپ یعنی اندھے بہرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو ان لوگوں نے جو کچھ بھی یعنی یہ رسم ایجاد کی تھی بیہودہ قسم کی، ان کو جب روکا جاتا، قرآن و سنت کی اطاعت کے لیے کہا جاتا، تو کہتے ہیں ہمیں تمہاری رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں، بس آبا ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، بس اس سے آگے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر ان کے بڑے 2 کمروں کے گھر میں زندگی گزار گئے ہوں تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ چونکہ میرے ابا تو 2 کمروں میں رہتے تو میرے پاس پیسہ ہے، اس کے باوجود ہم 4 کمروں کے گھر میں نہیں جائیں گے۔ میرے ابا کے پاس ایک پرانی سی اسکوٹر تھی، موٹر سائیکل تھی، تو اب چونکہ میرے ابا نے پرانی موٹر سائیکل ہی چلائی ہے تو میں کبھی بھی نئی کار نہیں خرید سکتا، کیونکہ ظاہر ہے میرے یعنی دنیاوی معاملات میں نہیں کرتے۔ میرے ابا نے گورنمنٹ کالج میں پڑھا تھا، تو اب میں تو ظاہر گورنمنٹ میں ہی پڑھوں گا، اس لیے کہ ظاہر میرے ابا نے پڑھا تھا، تو دنیاوی معاملات میں نہیں پیروی کرتے، لیکن دین کے معاملے میں ایسے اندھے بہروں کی طرح پیروی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تمہاری تو رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بس وہی کریں گے۔ کیا ہمارے ابا بابا کو سمجھ نہیں تھی کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا جاہل اور گمراہی کیوں نہ ہوں، یہ ان کی ہی تقلید کریں گے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کے بابا، آپ کے ابا اگر راہ پر ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے طریقے میں چلنا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ راستے پر ہیں، اگر وہ نیک ہیں، اگر وہ صالح ہیں تو ان کی تقلید کرنا چاہیے، انہی کے طریق پر چلنا چاہیے، لیکن اگر وہ گمراہ ہیں تو پھر ان کے راستے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور حیرت تو آپ کو اس بات پر ہونی چاہیے کہ آج کے اس دور میں بھی جو غیر مسلم کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے نام پر ابھی بہت سے کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی جانور چھوڑتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب بھی کفار کے علاوہ نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ کبھی پیروں کے نام کوئی گائے چھوڑ دی، کبھی پیرانے پیر کہہ کے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کوئی مرغا چھوڑ دیا، کوئی بکرا چھوڑ دیا، درباروں کے نام پہ جانور چھوڑ دیے، تو وہ جہاں چاہیں چریں، جہاں چاہیں پھریں، انہیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ سب بھی آپ ذرا غور کر لیجئے اس قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، نہیں بتایا، جب قرآن میں ایسا حکم نازل نہیں ہوا، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا نہیں کیا، تو پھر یہ آپ سب کے درباروں، درگاہوں، آستانوں، خانقاہوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتی، بس بے مقصد، بے وجہ، اپنی من گھڑت آپ کی ایجاد کردہ یہ سارے رسوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہم سب کی رہنمائی اور ہماری دستگیری فرمائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو حق سمجھتے ہوئے مان لیں، ٹھیک ہے۔ باپ دادا کے رسم و رواج یا مذہبی پیشواؤں کی تقلید کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تقلید کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو اپنے باپ دادا کے پیچھے بغیر کسی دلیل کے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 105 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز اختیار فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم،
یعنی توحید اور شریعت کے احکام کی اس قدر وضاحت اور بار بار ترغیب دلانے اور اللہ کے احکام کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے باوجود اگر یہ لوگ اپنی جہالت پر اصرار کریں، اسی پہ ضد کریں، تو تم ان کی گمراہی اور جہالت کی پرواہ نہ کرو، خود سیدھے راستے پر رہو گے تو ان لوگوں کی جہالت کا تم پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ اپنی اصلاح کی سب سے پہلے فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی غلطیوں اور عیوب کی فکر میں لگ کر اپنی اصلاح کو بھول جاؤ۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہوگے تو گمراہ لوگ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ خود سیدھے راستے اور ہدایت پر رہنے میں یہ بھی شامل ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے تو ان کی گمراہی قطعاً تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوتے تھے کفار کی ضد اور ہٹ دھرمی اور ان کی گمراہی کی وجہ سے۔ تو کفار کی یہ دشمنی، کفار کا کفر اور ان کی ضد دیکھ کر صحابہ کرام بھی بہت رنجیدہ خاطر رہا کرتے تھے۔ ان کی تسلی ہے کہ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی اصلاح اور سلامت روی کے ذمہ دار ہو، اگر تم راہ راست پر ثابت قدم رہو گے تو کسی کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، ہر شخص اپنے اعمال کی جزا و سزا بھگتے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اور مجھے کیا حکم دیا گیا کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی کوشش تو کریں، لیکن پہلے کیا کریں؟ اپنی فکر کریں۔ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کی، اپنے نفسوں کی اصلاح کرو، مقدور بھر جتنے آپ کے اندر طاقت ہے، جتنی قدرت ہے، مقدور بھر کوشش کر کے نیک کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی اصلاح کر لے تو اسے کسی خراب شخص کی خرابی، خواہ وہ قریب ہو یا بعید، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بعض لوگوں کو اس آیت مبارکہ سے غلط فہمی ہو گئی۔ غلط فہمی کیا ہوئی؟ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انسان بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح ضروری نہیں۔ چنانچہ اس سے غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے آپ حدیث شریف پڑھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے 4338 پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو، اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، اور تم اس سے غلط استدلال کرتے ہو، یعنی تم غلط اس سے دلیل پکڑتے ہو، غلط سمجھتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الناس اذا رأوا المنکر ولا یغیروہ اوشک اللہ یعمہم بعقابہ، بے شک لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اسے نہ مٹائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ دوبارہ سنیے اس حدیث کو، بے شک لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اسے نہ مٹائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ تیسری مرتبہ سنیے، بے شک لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اسے نہ مٹائیں، اس کو نہ ختم کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ کتنی بڑی وعید ہے، سنیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، یعنی جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہوتے، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ حدیث شریف آپ کو ابو داؤد شریف میں بھی ملے گی، جامع ترمذی میں بھی اور مسند احمد میں بھی۔ تو غور کیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی غلط فہمی کو سمجھ لیا تھا، تو لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے خطبہ دیا، اپنے خطبے میں لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ کیا
کہ لوگوں اس آیت کا غلط مطلب مت نکالو کہ صرف اپنی فکر کرو، صرف اپنی اصلاح کرو، دوسروں کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بتا دیا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں، جبکہ ان کے پاس طاقت بھی ہاتھ سے روکنے کی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب میں لے لے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی حدیث میں ایک بات اور بھی ہے، کوئی قوم ایسی نہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر عمل کیا جاتا ہو پھر وہ طاقت رکھتے ہوں کہ اسے بدل دیں، مگر وہ نہ بدلیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے، سب کو لے لے۔ سوچئے، غور کیجئے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کتنی یہ ضروری ہے، کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ سوچئے، اگر یہ نہیں کریں گے، اس کو آپ بوجھ سمجھیں گے، تو آپ کے اوپر ایک بڑا بوجھ ایسا آ جائے گا جس کو آپ کبھی ہٹا نہ سکیں گے۔ اللہ کو ناراض کر دیا تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر میری اور آپ کی ذمہ داری، میرا اور آپ کا اس میں سبق ہے۔ سبق کیا ہے میرا اور آپ کا؟ کہ اگر ہم برائی کو دیکھیں تو اس کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس برائی کا حصہ ہم تو نہ بنیں، ہم اس برائی کا حصہ نہ بنیں۔ ہمیں یہ لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اوپر یہ چیز لازم کریں کہ ہم اس برائی کا حصہ نہ بنیں۔ اگر ہم برائی کو نہیں روک سکتے، برائی کو نہیں مٹا سکتے، برائی کو نہیں ختم کر سکتے، تو کم از کم ہم ان کے ساتھی بھی تو نہ بنیں کہ ہاں جناب ہنس ہنس کے ان کے ساتھ شریک محفل بنے ہوئے ہیں، شریک مجلس بنے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، کیا آپ نے یہ مکس گیدرنگ کر کے یہ بے پردگی کا آپ نے جو ہے جو میلہ لگایا ہے کتنا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت جو ہے ڈریسنگ کی ہے آپ نے، کتنی اچھی آپ نے تیاری کی ہے، زبردست آپ نے اپنی یعنی جو آپ نے یہ ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی ہے بہت خوبصورت ہے، آپ کی ساڑی بھی بہت اچھی ہے، سینڈل بھی بہت اچھی ہے۔ نہیں، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا، ہمیں نہیں بننا۔ ہم نے کیا ہے، فوٹوگرافر سے اور مووی بنانے والوں سے ایکشن کر کر کے جناب خوب تصویریں بنا، لوگ تعریف کر رہے ہیں کیا زبردست تصویر ہے، کیا زبردست مووی بنی ہے، کیا زبردست۔ بھائی ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا ہے، کوئی بھی برائی ہو جو اعلان اللہ کی نافرمانی جہاں پر ہو رہی ہے، تو کم از کم ہم اپنے آپ کو تو وہاں پر چپ چاپ خاموش جا کر، اگر مجبوری ہو، کوئی مجبوری ہو، حالت اضطرار میں ہوں، چلے تو جائیں، لیکن کسی قسم کی خوشی کا، مسرت کا اظہار نہ کیجیے۔ یہ نہ بتائیے کہ مجھے جناب بہت پسند آیا ہے آپ کا یہ طریقہ کار۔ تو بہرحال ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مالک کو، حقیقی مالک کو، جس نے ہمیں پیدا کیا، خالق کو منہ دکھانا ہے۔ جہاں اس کی بغاوت ہو رہی ہو، جہاں اس کی نافرمانی اعلان ہو رہی ہو، جہاں ارادتاً نافرمانی ہو رہی ہو، جان بوجھ کر ہو رہی ہو، یہ جانتے بوجھتے ہوئے ہو رہی ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی حکم کے خلاف ورزی ہے، اور پھر بھی ہم ایسے کام کریں اور اس میں شرکت کریں، اس کو پسند کریں، اپنی پسند کا اظہار کریں، تعریفی کلمات ادا کریں، تو پھر اپنا ہم خود دیکھ لیں ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کی توفیق دے۔ اور اس میں سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے بابا، ہمارے دادا اگر کسی وجہ سے، کسی کم علمی کی وجہ سے کوئی غلط کام، کوئی غلط رسم ادا کرتے تھے، تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں۔ ہاں اگر وہ اچھے کام کرتے تھے تو ان کے اچھے کام کی نقل کیجئے، اس کو جاری و ساری رکھیے، لیکن ان کے برے کام کو جاری مت رکھیے اگر انہوں نے ناسمجھی میں کوئی غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دین میں کوئی بھی نئی چیز اپنے لیے ایسے ایجاد کر کے مت چلے جائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو گناہ ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ بابا دادا کا طریقہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دین اور قرآن و سنت کے مطابق ہو، اگر اس کے خلاف ہو تو آپ کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جب قرآن کی آیات آ جائیں تو پھر من و عن فوراً مان لینا چاہیے، جب سنت آ جائیں تو آپ کو فوراً مان لینا چاہیے، جب صحابہ کا عمل، صحابہ کا فہم ہمارے سامنے آ جائے تو پھر مان لینا چاہیے۔ دیکھیے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے والدین، اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن اگر ان کا کوئی کام غلط تھا تو اس پر ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی غلطی قابل معافی ہے، وہ ایمان پہ دنیا سے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے، ان کے قصور، ان کے گناہ، ان کے خطا معاف فرمائے۔
لیکن ایسا تو نہ ہو کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے وہی کریں، پھر قیامت کے دن پچھتاتے رہ جائیں، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، اور دوسروں کو پہنچانے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔